ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس قادری کا موقع. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام خوشبو رمضان. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال یوسف زئی صاحب. بلال بھائی، میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں. آپ جیسے لاء کے جو ہیں ہمارے حلقہ باب انہی سے سیکھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. تو اچھا سر، سسٹم پہ بات ہو رہی تھی ہماری، ٹھیک ہے. تو آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ جو معاملات پیچھے دنوں ہوئے، ٹھیک ہے، تو وہ ہم خیر اس پر ڈسکشن نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اس پر کہہ لیں کہ حضور علیہ السلام کی ناموس کا معاملہ ہے. ہم کسی کو تنقید کا نہیں مطلب نشانہ بناتے. سسٹم پہ ہم بات کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہماری پارٹی سسٹم کے لیے بہت سارا اقدامات کر رہی ہے، تو اس پہ ذرا دوبارہ ایک اویس بھائی میں عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے. ماشاءاللہ بلال بھائی بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں. تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسئلہ ہے نا جی، یہ کسی خاص طبقے کے لیے یا مذہب کے لیے یا مسلک کے لیے نہیں ہے. کوئی خاص بندہ اٹھے تو پھر ہی مسئلہ اٹھانا چاہیے، نہیں کوئی اٹھا تو اٹھنا نہیں چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ناموس رسالت کا مسئلہ جو ہے وہ پوری امت کا مسئلہ ہے، ہر اہل ایمان کا. امام مالک نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ بے ادبی گستاخی کرتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اگر وہ بدلہ نہیں لے سکتے تو پھر پوری امت کو چاہیے وہ مر جائے. پوری امت کا یہ متفقہ مسئلہ ہے اور کئی صدیوں سے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے موجودہ حکومت نے جو اقدام اٹھائے وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن اس حوالے سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے تھی. جب ایک بندے نے ایک بے ادبی اور گستاخی کی ہے، اس کا فوراً ایکشن لینا چاہیے تھا. ہمیں یہ تعلیم حضور کے صحابہ سے ملی ہے، تابعین سے ملی ہے، صالحین فقیہان امت سے ملی ہے کہ سرکار دو عالم کی ذات کے بارے میں کوئی بندہ بات کرتا فوراً ایکشن لیتے، فوراً اس بندے کو کافر کردار تک پہنچاتے تھے. اس حوالے سے میں عرض کروں گا حکومت وقت سے بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور معاشی حوالے سے اور سیاسی حوالے سے، ظاہری باطنی حوالے جو بھی یہ پہلو نکال لیتے ہیں اپنی طرف سے، اس حوالے سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات رازق ہے. بہت شکریہ نامہ صاحب. ناظرین یہ بالکل ریالٹی ہے. سپوز میں ہی ہوں نا، ٹھیک ہے، اگر میں اپنے حقوق کے لیے ریکویسٹ کروں گا حکام بالا سے، تو جب میری نہیں مانی جائے گی پھر میں سڑکوں پر آؤں گا ڈیفینیٹلی. تو جہاں پھر حضور کی ذات ہو تو پھر کچھ نہیں دیکھا جا سکتا. ہاں اچھا بلال بھائی، سسٹم 25 کروڑ لگایا، 30 کروڑ لگایا میں نے، بات میری وہیں پر ہے، ٹھیک ہے. تو چونکہ آپ لیڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یوتھ کو پریزنٹ کر رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کو، تو اس لیے آپ سے کویسچن ہمارا بنتا، ناظرین سننا بھی چاہتے ہیں. 30-40 کروڑ انویسٹمنٹ کی کرنے کے بعد پھر کیا ذریعہ ہے، کیا طریقہ ہے نکلوانے کا؟ ظاہر ہے ہر بندہ، اگر جو بندہ ایم این اے بن جاتا ہے، میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں اس کا پھر ڈیرے داری کا نظام ہے، ذریعہ معاش بھی پھر اس کا یہی ہے، 24 گھنٹے سروس دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ تھانے کچہری، کن ٹوٹے موزر موڈے سے ہوتے ہیں، ڈالے ہوتے ہیں سلف، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس کا جو اگلا پروسیس ہے، اس نے وہ بھی 20-25-30-40 کروڑ تو نکالنے ہیں. نیکسٹ پلاننگ کرنی ہوتی ہے 50 کروڑ کی، بھی ہم نے نیکسٹ الیکشن بھی لڑنا ہے. کیا کہیں گے؟ جی اس میں آپ کی بڑی خوبصورت بات ہے، بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. اس میں یہ ہوا کہ ہمارے جو قائد تحریک انصاف عمران خان کا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس مرتبہ میں نا اپنی یوتھ کو 25% کوٹا دوں گا جو الیکشن کینڈیڈیٹ ہوں گے ممبر پارلیمنٹ کے، ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا. جیسا کہ اب ہم نے دور نہیں جانا، ہمارے علاقے کی شخصیت فرح حبیب احمد نے، وہ ایک بڑے معمولی سے گھر سے انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا. وہ ایک یوتھ تھے اور ہمارے قائد نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا، اور اس میں نہ وڈیرا تھا اور نہ اس میں کوئی گاڑیاں تھیں، نہ کوئی گھر تھا. ایک یوتھ تھا، نیچے سے اٹھا کے اس کو لے کے اوپر آئے. اور اس طرح کے 25% لوگ تھے جو ہیں جن میں عمران خان نے اپنی پارٹی میں شامل کیے اور اس لابی کو ختم کیا، جگیردار نظام کو ختم کیا. نہیں ختم نہیں ہوا. نہیں دیکھیں، میں بہت سارے اپنے نا کاؤنٹنگ کروا اب میری بات پوری ہے. اب اس کے بعد اب ختم اس لیے نہیں ہوا کہ جو فنڈز تھے آ جا کے وہ جو انویسٹمنٹ لوگوں نے کی، لوگ نہیں رکے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو چارٹ دیا کہ جو ایڈوائز اپنی پبلسٹی پہ نوٹس لیا اور اس پہ کمپین پہ نوٹس لیا اور اس پہ اخراجات پہ نوٹس لیا کہ جو اس حدود سے باہر جائے گا اس کی سیٹ ڈسکوالیفائی کی جائے گی.
اچھا دوسری بات, اگر جو لوگ نہیں رکے انہوں نے پیسے انویسٹ کیے, ہم سب کو پتہ کیا سر کروڑوں پارٹی نے خود فنڈ لیے ہیں, کروڑوں روپے لیے ہیں. سر آپ مجھ سے کوئی ڈھکی چھپی بات, مجھے ایک ہی چیز کا پتہ ہے جی آپ کو بعد میں بتا جی دوں گا. تو اس کے بعد جو اب ہمارے 2.5 سال کی پروگرس ہے, عمران خان نے وہ فنڈز علاقے کو نہیں دیے. وہ جو لوگوں کا ایک رویہ تھا نا بزنس لیول, یہ لوگوں کا بزنس تھا ایک, اس بزنس کو ختم کیا. اب آ کے فنڈز کی شروع ہوئی ہے, فنڈنگ کی شروع, وہ بھی ایک محدود کہ پہلے ملک کا قرض اتارنا دین جا کے فنڈز دینے. تو الحمدللہ اب آ کے ہمارے ملک میں کافی ترقی آئی ہے, گامزن ہوا ہے. تو اپوزیشن ہے اس کا کام بولنا, وہ بول رہے ہیں. خان صاحب کی ورکنگ ہے نا, جی جی, ٹھیک ہے, ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. تھینک یو سو جو انہوں نے کام کیا دیکھیں ہمارے دل خوش ہوتے ہیں. یہ آج سے پہلے نہیں تھا, یہ خان صاحب کی حکومت میں ہوا ہے کہ 11 اور 12 ربیع الاول والے دن حضور علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے, تو سرکاری سطح پر وہ انہوں نے میلاد کیا. مجھے پتہ ہے الحمدللہ جو انہوں نے اچھا کیا, ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. لیکن جہاں پر نہیں, اب دیکھیں چینی 2 کلو مل رہی ہے جی, 50 بندے لینے والے ہیں, تو یہ کیا ہے یہ سسٹم؟ ہاں دوسری یہ بڑی اچھی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ابھی وہ میرا پہلے والا کوشچن ادھر ہی ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارے مولانا صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی, نیتن. جی جی, ایک بندے کو پتا ہے کہ اس میں حکومت کا قصور نہیں, میں کہوں جی جی, یہ مافیا اور ہے, یہ مافیا اور ہے, یہ مافیا اور ہے. ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا, اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے, یہ جو سٹاک کر لیتے ہیں پھر بلیک میں چیزیں بیچتے ہیں, اس میں حکومت کا قصور ہے, ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ نہیں بات سنیں. اب دیکھیں عمران خان ہے, وہ ایک اعلی سطح بیٹھا ہے, اب اس نے ایک نیچے ٹیم ہے, اس کے نیچے پھر ٹیم ہے, تو سر وہ ٹیم کو چاہیے نا, پھر منسٹر ہیں, پھر سیکٹریز ہیں, پھر اس پہ اور پھر نیچے اس کے وہ کہہ لیں ڈی سی او اے سی سب نیچے ہیں, اس کے نیچے وہ نیچے افسر آتے ہیں, وہ پوری ایک چین ہے. اب وہ ایک چین کہاں اگر رک جاتی ہے, اب کسی پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا, قبلہ ذرا فرمائیے گا. میری سنیں, میری بات سنیں, میری بات سنیں. اچھا اب چینی کی بات تھی, چینی 2 کلو مل رہی پر پرسن. اب میں اللہ کا احسان ہے, ہم نے کافی کچھ تقسیم کیا رمضان میں. اب ایک بندے کو راشن کا پیکٹ ملتا ہے, اسے پتہ ہے کہ میرا گزارا اس میں ہو رہا ہے, اب وہ اپنے بچی کو بھیج رہا ہے کہ اس کو میں جمع کر لوں, پھر اگلے بچے کو بھیجتا ہے میں اس کو جمع کر لوں. اس میں حکومت وقت کا کیا قصور ہے, اس میں آپ کا اور میرا کیا قصور ہے؟ ان کی بات آتی ہے کہ نیت تن خراب ہے. وہ میرا کویسچن جو ہے جس سوالیہ نشان لگا, وہ بھی آپ کی بلال بھائی بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن ایک مجھے حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آ رہی یاد. ایک عمومی طور پہ ہمیں جو درس دیا جاتا ہے نا, سبق دیا جاتا ہے کہ جیسی عوام ہے تو ویسے ہی حکمران ہے, یہ ایک پہلو ہے. لیکن دوسرا پہلو اس پہ پردہ دیا جاتا ہے, وہ سمجھایا نہیں جاتا, نہ توجہ دلائی جاتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ویسے بھائی کہ الناس ولا دین ملوک, لوگ اپنے بادشاہوں کے مزاج پہ ہوتے ہیں, لوگ اپنے بادشاہوں کی طبیعتوں پہ ہوتے ہیں, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں. جیسا مزاج اوپر والے کا ہوگا نچلا ایسا ہی ہو جائے گا. یہ بات بھی ہے, اس کا انکار نہیں ہے کہ نیچے لوگ صحیح نہیں ہیں لہذا اوپر والا کیا کرے, اوپر والا صحیح ہو جائے تو نیچے سے بھی صحیح ہو جاتے ہیں. نہیں آپ دیکھیں اس میں آپ حکومت وقت کو نہیں آپ کہہ سکتے, اب ہم قائد عمران خان کو نہیں اس کی ذات پہ نہیں بلیم کر سکتے, نہ تو وہ کرپٹ ہے, ٹھیک ہے, ہاں ذاتی وہ حکومت وقت میں اب سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں. حکومت وقت میں اب اس وقت اتنے لوگ آ چکے ہیں کہ آپ کسی ایک بندے کو نہیں کہہ سکتے. اب پاکستان ایک بات کروں, جی جی معاف, جو بھی اس سسٹم میں آیا نا, میں نے کہا وہ تہجد گزار بھی ہے نا, وہ نہیں بچ سکتا. بڑی معذرت کے ساتھ کیوں, میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. یہ سسٹم ہی بدبخت ہے, یہ یزید کا نظام ہے, بندے کا قصور نہیں ہے. یہ پاکستان مسلم نون کا یہ سسٹم تھا. دیکھیے میری بات سنیں, ہماری ملک میں مان لیا نواز شریف کا ہی ہے, ٹھیک ہے, نہیں میں بلیم, میں سن لیں, دیکھیے ووٹر ہوں لیکن میں پھر بھی جو حق ہے, میری بات سن لیں. دیکھیں پاکستان مسلم نون پچھلے 30 سال سے حکومت میں ہے, اور پاکستان میں جو بیوروکریسی ہے اس کی جو ٹائم لمٹ ہے وہ 16 ایئر ہے. اب جو اس وقت کے لگائے گئے سیکٹریز, اے سی, ڈی سی اور منسٹرز, یہ جو اب ان کی جب تک ہم ان کی ریٹائرمنٹ تک نہیں نہ آئیں گے یہ لوگ, تب تک ہمارا ملک ان سے بلیک میل ہی ہوتا جائے گا. میرا گزر ہوا وزیر اعلیٰ ہاؤس, تو وہاں پہ ایک سیکٹری سے ملاقات ہوئی, تو ہمارے بڑے معروف شخصیت, میں ان کا نام لینا چاہتا, وہ ان کو اپنا انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, اور انہوں نے فیصلہ باد اس سیٹ کو ہرایا
جس کو لوگ سن کے ان کو اپریشیٹ کریں, مگر اس سیکٹری کو جا کے انٹروڈیوس کروانا پڑا کہ میں یہ ہوں, تو اس کا اتنا نازیبا رویہ تھا, میں دیکھ کے حیران کہ اتنی سیٹ کو ہرا کے آیا ہے اور اس کا یہ لہجہ ہے. کیوں کہ وہ سیکٹریز نون لیگ کا تھا, وہ ہرایا نون لیگ کو تھا, وہ گیا وہاں پی ٹی اے کا ایم پی اے تھا. تو میں وہاں پہ میں نے کہا یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا جب تک ہمارے بیوروکریٹ نہیں ٹھیک ہوں گے. دیکھیے میں نہ تو پی ٹی آئی کو غلط کہہ رہا ہوں, جی جی, نہ میں نون لیگ کو کہہ رہا ہوں, جی جی, نہ میں کسی پارٹی کو نہیں غلط کہہ رہا. میں تو کہہ رہا ہوں یہ یزیدی جو نظام ہے نا ہمارے پاکستان میں قائم ہوا ہوا, راج ہوا, اس کا ہم نے جنازہ نکالنا ہے, جنازہ نکالنا ہے. تو یہ ہم نے سب نے مل کر نکالنا ہے. یہ تب نکلے گا جب ہمارے اندر سے لالچ ختم ہو جائے گی. میں آپ کو اسی میرا کویشچن وہی ہے, میں انشاءاللہ دوبارہ آتا ہوں. جی اپنا رمضان بھائی, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں, کون سا کلام سنائیے؟ اویس بھائی جامی ہے, شاعر کا نام نہیں, جامی اس نے اپنا تخلص لکھا ہے, تو میں کلام پیش کر رہا ہوں. عبدالرحمان جامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی, اس کی نسبت سے شاعر نے اپنا تخلص دیا بھی ہیں. جامی صاحب شاید ان کا سماعت کیجیے. بسم اللہ. میرے آقا میرے لجپال مدینے والے, میرے آقا میرے سردار مدینے والے, ہو کرم مجھ پہ بھی سرکار مدینے والے, میرے آقا کب سے بیٹھا ہوں تمنا لیے دل میں, آقا کب سے بیٹھا ہوں تمنا لیے دل میں, آقا میں بھی دیکھوں, میں بھی دیکھوں, میں بھی دیکھوں تیرا دربار مدینے والے. مدینہ دیکھ لیا یا رسول اللہ, یہ میں کب کہوں گا, میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. بھی دیکھو تیرا دربار مدینے والے, آنکھیں دھڑکن سینے دی اکھیاں دا کعبہ ہے سونی نگری مدینے دی, میں بھی دیکھو تیرا دربار مدینے. نماز میں کر تو دیکھو ذرا تم ان کی محفل میں آ کر تو دیکھو, خدا تمہارے سنے گا, ذرا تم ان کی محفل سجا کر تو دیکھو, یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ مدینہ
تیرا دربار مدینے والے، ہو کرم مجھ پہ بھی سرکار مدینے والے۔ اب ایسے بھائی شعر سماعت کیجئے۔ جائیں تو جائیں کہاں چھوڑ کے ہم در تیرا، یا رسول اللہ سونے جائیں تو جائیں کہاں چھوڑ کے ہم در تیرا، تم ہی ہو سب کے غمخوار مدینے والے، میں بھی دیکھو۔ تکلیف دیتے ہیں، یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد پھر دوبارہ انشاءاللہ۔